नाज़रीन आदाब। 4 जनवरी 2022 मुताबिक 30 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलात एक मरतबा फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना के नए मामलात की इतनी तेजी से बढ़ती तादाद के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार है। पीर को मुल्क की राजधानी दिल्ली में 3194 नए मामला सामने आए हैं, जो 20 मई के बाद सबसे ज्यादा हैं। वहीं मुंबई में 8000 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं। बढ़ते मामलात के दरमियान कुछ रियासतों और एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान मुल्क में कई मकामात पर कोरोना से मुतालिक पाबंदियों की शुरुआत की जा चुकी है। इसके अलावा अमेरिकी फार्मा कंपनी की एंटी वायरल दवा को भी मुल्क ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ लोक भवन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कानून साज असेंबली के स्पीकर की रहनुमाई में विधान मंडल पुस्तकालय के जरिए शाया करदा करम योद्धा राम नायक, हृदय नारायण दीक्षित रचनावली और दीगर किताबों का इजरा किया। लोक भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि करम योद्धा राम नायक रियासत के साबिक गवर्नर श्री राम नायक की सवाने उम्री चरवैती की मुख्तलिफ याददाश्तों पर मबनी है। इस मौके पर रियासत के साबिक गवर्नर राम नायक ने कहा, कोरोना के दौर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासत के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है वो काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि वजीर आला की क़यादत में कोरोना का नया वर्जन ओमिक्रॉन भी खत्म हो जाएगा। साबिक गवर्नर ने अपनी किताब करम योद्धा अवधनामा के बानी वक़ार रिजवी को समर्पित करते हुए कहा कि इस किताब की इशाअत का मंसूबा पहली बार वही लेकर मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके गवर्नर बनने पर अक़लियत में यह सवाल मौज़ूए गुफ्तगू था कि एक RSS और BJP के लीडर को गवर्नर बनाया जा रहा है, मालूम नहीं इसका मिजाज कैसा है। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी कोई ऐसी बात आपकी तरफ से नहीं हुई जिस पर अंगुष्ठ नुमाई की जा सके। अब आपकी मुद्दत कार पूरी हो रही है, इसलिए मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। और उन्होंने इस किताब का जिक्र किया जिसमें वक़ार रिजवी ने मेरी सवाने उम्री चरवैती पर उर्दू वालों के तासुरात जमा किए थे। इस किताब में मुनव्वर राना, डॉक्टर शारिब उदौलवी जैसे दानिशवरान के मज़ामीन मौजूद हैं। साबिक गवर्नर ने बताया कि उस वक्त मैंने ये कहते हुए कि लोग समझेंगे कि आप अपने मफाद के लिए काम करना चाहते हैं, मना कर दिया था। लेकिन जब मेरी मुद्दत कार मुकम्मल हो गई तो वो इस किताब का नमूना यानी डमी लेकर मेरे पास आए और इसके रस्म इजरा के लिए गुफ्तगू की। मगर अफसोस, कोरोना ने बहुत से अच्छे लोगों की तरह वक़ार रिजवी को भी हमसे जुदा कर दिया। मुझे अफसोस है कि जिसकी वजह से ये किताब मंजर आम पर आई, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। इसलिए मैं किताब वक़ार रिजवी को समर्पित करता हूँ। इस मौके पर रियासत के असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह, अदीब श्री इंद्रिवर पांडे ने भी प्रोग्राम से खिताब किया। करम योद्धा के रस्म इजरा से कबल चरवैती मुशावरती कमेटी के चेयरमैन और साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर मारिजवी ने अपनी तकरीर में कहा कि चरवैती इस लफ्ज का इतलाक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी पर बजा तौर पर होता है। वो तरक्की में हमेशा पेश रहते हैं। उन्होंने करम योद्धा किताब का जिक्र करते हुए कहा कि मरहूम वक़ार रिजवी कहते थे कि चरवैती में गवर्नर राम नायक जी ने लिखा है और हम सब ने पढ़ा है। लेकिन अब ये भी देखा जाए कि दूसरे लोग गवर्नर के बारे में क्या सोचते हैं, जिसके बाद ये किताब वजूद में आई। उन्होंने कहा कि साबिक गवर्नर राम नायक जी के आगे हमारा सर अदब से झुक जाता है, क्योंकि उन्होंने वक़ार मरहूम के अधूरे काम को पूरा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन 5 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर टीकाकारी मुहिम तेज करने को कहा है, जहां जल्दी ही असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ज़राए ने 3 जनवरी को ये जानकारी फराहम कराई। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में तहरीक कार किसानों को मुबैना तौर से कार से कुचलने के मामले में मुल्जिम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और दीगर 13 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तश्कील शुदा खुसूसी जांच टीम SIT ने पीर को मकामी अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट में पुलिस जांच की बुनियाद पर कलीदी मुल्जिम आशीष मिश्रा मोनू के मौके वारदात पर मौजूद होने की तस्दीक की गई है। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक फलाह हयात वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक एजाजिया प्रोग्राम का इनेकाद आज़ाद गर्ल्स स्कूल दीपासराय संभल में किया गया, जिसमें शहर की मुअज़्ज़ज़ व मुतहर्रिक शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अपने ख्यालात में माशरे की सूरत हाल पर तफसील से रोशनी डाली। डॉक्टर किश्वर जहां जैदी ने सोसाइटी की मुसलसल खिदमात को एक अच्छा कदम बताते हुए कहा कि हम सबको हमेशा सोसाइटी की खिदमत करते रहना चाहिए। डॉक्टर यूसी सक्सेना ने कहा कि कोरोना की लहर के दौर में भी सोसाइटी के कारकुन उनके राबते में थे और वो समाजी खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस मौके पर जिन लोगों को अवार्ड पेश किए गए
گئے اس میں ڈاکٹر منور تابش، شفیق برکاتی، ڈاکٹر شہزاد احمد، ڈاکٹر ہما فاطمہ، میر شاہ حسین، ایم عثمان، شاہ عالم رونق، اندرپال مونو، غفران قریشی، ڈاکٹر ذکر الحق، شارق جیلانی، ڈاکٹر رشیق انور اور سعد نعمانی وغیرہ شامل ہیں۔ دختر رسول صدیقہ کبریٰ شہزادی فاطمہ زہرا کی یوم شہادت کی مناسبت سے شہر امروہہ کے عزاخانہ میمونہ خاتون میں 5 مجالس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف نامور علماء کرام بی بی فاطمہ کی زندگی، ان کی تعلیمات بیان پیش فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا حیدر مہدی نے کہا کہ شہزادی کی زندگی ہماری خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم بی بی فاطمہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی زندگی ہر شعبے میں حیات مکمل ہے۔ وہ ایک جانب تو دختر رسول تھیں، دوسری جانب ایسی ماں تھیں جن کے بیٹوں حسن اور حسین نے دنیا اسلام کی بقا کے لیے جام شہادت نوش فرمایا، اور شوہر علی مرتضیٰ نے پرچم اسلام کا سر بلند کیا اور بیٹی زینب فاتحہ شام ہوئی۔ شہر امروہہ کے تاج گارڈن میں مسلم راشٹریہ منچ کی جانب سے قومی سمیلن کا انعقاد کیا گیا، جس میں راشٹریہ منچ کے قومی سربراہ اندریش کمار اور مولانا کوکب مجتبیٰ نے حصہ لیا۔ اس دوران مقررین نے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی منفرد شناخت ہے اور ہمیں اس کو قائم رکھنا ہے۔ مسلم راشٹریہ منچ کے سرپرست اندریش کمار نے وطن سے محبت کی اہمیت بتائی اور کہا کہ ملک ہندوستان کی پوری دنیا میں منفرد پہچان ہے، اس جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن دشمن ملکوں کو ہماری یہ محبت پسند نہیں آتی اور ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شہر کی بلجیت کالونی کے باشندگان نے پانی کی نکاسی و سڑک تعمیر نہیں ہونے پر نگر پالیکا پریشد دیوبند کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نگر پالیکا کا پتلا نظر آتش کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ جب انسان کسی بھی سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا عمل بدل جاتا ہے۔ مفتی زاہد علی نے اپنی ملازمت کی میعاد کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ ان خیالات کا اظہار پروفیسر مفتی زاہد علی خان کے الوداعی تقریب کی صدارت کرتے ہوئے دینیات فیکلٹی کے ڈین اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر پروفیسر سعود عالم قاسمی نے کیا۔ پروفیسر مفتی زاہد علی نے تقریباً 35 برس تدریسی فرائض انجام دیے۔ اس دوران وہ صدر شعبہ ناظم دینیات بھی رہے اور متعدد کتابیں بھی تصنیف کی۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی نے انجام دی۔ اس موقع پر شعبے کے دیگر اساتذہ اور طلباء بھی موجود رہے۔ متھرا کے رہنے والے ہرناج سنگھ نے بی جے پی صدر بی جے پی نڈا کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے خود ہی اعلان کیا ہے کہ پارٹی جہاں سے چاہے گی میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا، اس لیے میں آپ سے انتہائی مخلصانہ الفاظ میں گزارش کرتا ہوں کہ برج علاقے کی عوام کی خصوصی خواہش ہے کہ یوگی جی بھگوان کرشن کی نگری متھرا سے الیکشن لڑیں۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہرناج سنگھ یادو نے دعویٰ کیا کہ انہیں شری کرشن نے یہ خط لکھنے کے لیے ترغیب دی ہے۔ واضح رہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ اس وقت اتر پردیش قانون ساز کونسل کے رکن ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں صحافیوں سے ایک رسمی بات چیت میں واضح کیا تھا کہ میرے الیکشن لڑنے پر کوئی تعطل نہیں ہے، لیکن میں الیکشن کہاں سے لڑوں گا اس بات کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی پیر کو پریس کانفرنس میں کہا کہ جہاں سے ہماری پارٹی کہے گی ہم وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ ملحوظ رہے کہ اگر اکھلیش یادو انتخابی میدان میں اترتے ہیں تو یہ ان کا پہلا اسمبلی الیکشن ہوگا، کیونکہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں وہ قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے۔ ایس پی سربراہ اسمبلی انتخابات میں اپنی امیدواری پر پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول میں سری نگر سے شائع ہونے والے ماہنامہ حکیم الامت کے خصوصی شمارہ سیرت رسول نمبر کا اجرا مہمان خصوصی مولانا اعجاز اطہر کے دست مبارک سے ہوا۔ تقریب کی صدارت رسالے کے ایڈیٹر ڈاکٹر محمد ظفر حیدری نے کی، نظامت کے فرائض شکیل گیاوی نے انجام دیے۔ ڈاکٹر ثروت تقی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور اظہار تشکر بھی کیا۔ اس موقع پر ایک نعتیہ نشست بھی ہوئی جس میں رضا لکھنوی، ڈاکٹر ہارون رشید، وسیع جون پوری، شکیل گیاوی، عرفان نصیر آبادی، صغیر نوری، ارشاد بارابنکوی، میر مومن بلرام پوری، قمر چیتا پوری، محمد علی الوی اور ندیم نجفی کے نام قابل ذکر ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ شاعر و ناظم مشاعرہ واصف فاروقی کی رہائش گاہ واقع ایڈن اینکلو کرسی روڈ پر ڈاکٹر وجاہت فاروقی، عمر فاروقی اور مہتاب حیدر صفی پوری کی یاد میں ایک خصوصی شہری محفل کا انعقاد زیر صدارت رام پرکاش بے خود کیا گیا۔ نظامت کے فرائض معروف خان رائے بریلوی نے انجام دیے۔ اس موقع پر میزبان واصف فاروقی نے کہا کہ ڈاکٹر وجاہت فاروقی یوں تو ایک سائنسداں تھے، لیکن ادبی حوالوں سے بھی انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ سید مہتاب حیدر صفی پوری کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف ایک اچھے شاعر تھے بلکہ بے پناہ محبت کرنے والے انسان تھے۔ عمر فاروقی کو یاد کرتے ہوئے واصف فاروقی نے کہا کہ وہ میرے بھائی بھی تھے اور مشاعروں کی دنیا کی ایک معروف شخصیت بھی۔ ساتھ ہی انہوں نے نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خدا کرے یہ سال گزشتہ سال کی طرح نہ ہو جو ایک عذاب کی صورت گزرا۔ مشاعرے میں رام پرکاش بے خود کے علاوہ انجم بارابنکوی، واصف فاروقی، خالد صدیقی، صبرحدی، شاہد جمال فیض آبادی، خالد ہاشمی، ڈاکٹر ہارون رشید، صغیر نوری، شعیب انور، معروف رائے بریلوی، سلیم صدیقی، شکیل گیاوی، سلیمان اختر ہاشمی، فاروق عادل، سلیم تابش اور ارشاد بارابنکوی نے اپنا کلام پیش کیا۔ آخر میں میزبان واصف فاروقی نے تمام مہمانوں اور شعراء کے تئیں کلمات تشکر ادا کیے اور شعری محفل کا اختتام ہوا۔
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے لکھنؤ کیمپس میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 مواقع اور چیلنجز کے موضوع پر توسیعی خطبے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر روما اسمارٹ جوزف توسیعی خطبہ پیش کریں گی۔ کیمپس کے انچارج ڈاکٹر عبدالقدوس نے بتایا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 مواقع اور چیلنجز کے موضوع کو سمجھنے اور اس سے خاطر خواہ استفادے کے لیے 5 جنوری 2022 کو صبح 11 بجے کیمپس کے ہال میں توسیعی خطبے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر مملکت کی موجودگی میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی یادگاری تقریب کا آغاز کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تہرانی عوام، فوجی اور قومی حکام کی موجودگی میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کی تقریب کا پیر کے روز ایرانی دارالحکومت تہران کے امام خمینی کے عظیم الشان نمازگاہ میں آغاز کیا گیا۔ اس تقریب میں صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور شہید سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی خطاب کریں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 3 جنوری 2020 میں عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ پر امریکہ کی جانب سے راکٹ حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر قدس جنرل قاسم سلیمانی شہید ہو گئے تھے۔ امریکی فوج نے افغانستان اور مشرق وسطیٰ میں 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے دوران 140 کھرب ڈالر خرچ کیے ہیں اور اسلحہ سازوں، ڈیلرز اور ٹھیکیداروں کو مالا مال کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر 2001 سے امریکی فوج کو دستیاب وسائل کی آؤٹ سورسنگ سے پینٹاگون کے اخراجات 140 کھرب ڈالر تک بڑھ گئے اور اس رقم کا 1/3 حصہ ٹھیکیداروں کو تفویض کیا گیا۔ رپورٹ میں اس بات کی متعدد مثالیں شامل ہیں کہ کس طرح امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ ایسے منصوبوں پر ضائع کیا گیا جو کبھی نتیجہ خیر ثابت نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ایک منصوبے پر پینٹاگون نے 60 لاکھ ڈالر خرچ کیے جس نے افغانستان کی مارکیٹ کو فروغ دینے کے لیے 9 اطالوی بکرے درآمد کیے تھے۔ یہ منصوبہ بھی اپنے نشانے حاصل نہیں کر سکا۔ فوج کے ساتھ سیاسی معاہدے کے تحت بحال ہونے کے بعد 2 ماہ سے بھی کم مدت میں سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ خیال ہے کہ سوڈان ملک اس وقت انتشار کا شکار ہو گیا تھا جب سوڈان کے اصل رہنما عمر بشیر کی معزولی کے بعد عبدالفتاح البرہان نے 25 اکتوبر کو اپنی بغاوت کا آغاز کیا اور وزیر اعظم عبداللہ حمدوک کو حراست میں لے لیا تھا۔ بعد ازاں عبداللہ حمدوک کو 21 نومبر کو بحال بھی کر دیا گیا، لیکن فوجی بغاوت کے خلاف عوامی احتجاج 2 ماہ سے زیادہ جاری رہا۔ حکام کے مطابق اتوار کے روز مظاہروں کے دوران سوڈانی سیکورٹی فورسز نے 2 مظاہرین کو قتل کر دیا، جبکہ ہزاروں لوگوں نے سویلین حکومت کی بحالی کے مطالبے کے لیے آنسو گیس، بھاری فوجی تعیناتی اور مواصلاتی نظام کی بندش کا سامنا کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاک افغان سرحد پر باڑا اکھاڑنے اور معاملے کو اچھالنے کا ذمہ دار کچھ شرپسند عناصر کو قرار دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ باڑ لگانے کے حوالے سے کچھ الجھنیں ہیں، لیکن اس معاملے پر افغان حکومت سے بات کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو افغان حکومت کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھایا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کچھ شرپسند عناصر اس مسئلے کو غیر ضروری طور پر اچھال رہے ہیں، لیکن ہم اس پر غور کر رہے ہیں اور افغان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امید ہے کہ ہم اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پر باڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقوں کی جانب سے راکٹ داغنے کو جواز بنا کر جنوبی غزہ میں حماس کے ٹھکانوں پر ایک بار پھر فضائی حملے کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا کہ لڑاکا طیاروں، ہیلی کاپٹروں اور ٹینکوں نے راکٹ بنانے والی جگہ اور حماس کے فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ میں ایک مقام کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے حماس کے ترجمان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ناگزیر فتح حاصل کرنے تک اپنے فلسطینی عوام کا دفاع کرتے رہیں گے اور اپنی سرزمین اور ہمارے مقدس مقامات کو قبضے اور اس کے نو آبادیاتی آبادکاروں سے آزاد کرائیں گے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔